اللہ کے یہاں ہرگز ان کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ جو تمہارا تقویٰ ہوتا ہے یہ اللہ تک جاتا ہے۔ کہ بہترین قربانی وہ ہے کہ جو قیمت میں بھی اعلیٰ ہو اور جسم میں بھی اعلیٰ ہو۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جانور اتنا بڑا کیوں لے لیا، او بھائی اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے لے لیا، آپ بھی لے لو۔ ایام بقر عید میں بہت بڑے بڑے جانور ہمیں قربانی کے لیے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جتھے کے جتھے ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اور جب یہ ذبح ہوتے ہیں تو بڑا ڈھیروں گوشت بھی ہمیں دکھنے کو نظر آتا ہے، اور بہت سی جگہ پہ ہمیں یہ خون بہتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہاں عام طور پہ جو لوگوں میں ایک فلسفہ مشہور ہے، شاید لوگوں کو اس کی اصل وجہ کا نہیں پتا، ہم اس اصل وجہ کو انشاءاللہ تعالی آج آپ احباب کی خدمت میں رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ پاک کا ارشاد ہے ذرا اس کی جو عکاسی کرتا ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں ہرگز ان کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ جو تمہارا تقویٰ ہوتا ہے یہ اللہ تک جاتا ہے۔ مطلب مفہوم ہے۔ اب ذرا یہاں سماعت کیجئے گا۔ یہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ جی اللہ تعالیٰ تک تقویٰ پہنچتا ہے اور ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تو اس کے پیچھے جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، آج ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات کو جب ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مفسرین کرام نے بڑی محنت کی ہے، کاش ہم ان اہل علم تک پہنچیں، اور انہوں نے جو محنت کی ہے اللہ پاک کے پاک کلام کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، ان کی جو زندگیاں گزری ہیں ہم ان کی زندگی سے کچھ خوشبو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ ان جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اصل اس کے پیچھے جو اصل وجہ وہ کیا ہے سنیے گا۔ ایک مفسر قرآن کہتے ہیں، کلبی کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان اہل الجاہلیت ینحرون البدن للاصنام ویلطحون البیت بدمائها قربۃ الی اللہ فنہا عن ذلک۔ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے، اور جب خون بہتا نا تو اس خون کو اللہ کے گھر کی دیواروں کے ساتھ ملتے، ایسے یوں کر کر کے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں کہ اصل قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کے ہم قریب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو کہ ایک تو بتوں کے لیے جانور، اس سے منع، اور دوسرا پھر یہ جو خون جو ہے تم یہ اللہ کے گھر کی دیواروں کو ملتے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم اللہ کو خون پہنچانا چاہتے ہو، یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو واضح ارشاد ہوا کہ نہ ان کی گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ جو تمہارے دل کے اندر رب کا تقویٰ ہے، اللہ کی طرف جو ارادہ ہے، جو نیکی کا ارادہ ہے، اس کی فرما برداری کا ارادہ ہے، اسے اللہ کے حضور قبولیت ہوتی ہے، نہ کہ جانوروں کے گوشت کو، نہ کہ جانوروں کے خون کو۔ اچھا، ایک طرف تو یہ فرمایا جا رہا ہے، دوسری طرف حدیث ہے موجود ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ جس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ عند اللہ، کہ اللہ کے قریب جب قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا وزن، ایون کہ قربانی کے ساتھ جو رسا باندھا ہوا تھا وہ، اس کے گلے میں جو گھنٹی باندھی ہوتی ہے وہ، یہاں تک کہ اس کی جو کھال ہوتی ہے، ایک ایک بال، تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں ان سب کا وزن کر کے تو اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھانا ہے کہ جب تمہاری نیت درست ہو جائے گی نا تو پھر ایک ایک چیز کا وزن ناپا جائے گا، تولا جائے گا۔ اللہ اس رسی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کھونٹی کو ضائع نہیں کرتا جس سے جانور باندھا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ گھاس ضائع نہیں ہوتا کہ جو جانور کو ڈالا جاتا ہے، اور آپ سمجھیں کہ وہ چھاؤں والا وہ کمرہ وہ بھی لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جانور کے ساتھ یہ محبت کی ہے، ایون کہ اگر آپ بازار میں لیے پھر رہے ہیں ان جانوروں کو، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ جو محبت آپ کریں گے، کیونکہ اب معاملہ وہ نہیں رہا، اب آ رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جو تمہارے دل میں اس سے محبت ہے، تمہاری محبت کا جو ایک ایک رستہ ہے سب کا سب کاؤنٹ ہوگا، اور یہ اللہ جانتا کیا ہے، یہ بندوں کو خبر نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کا ثواب چونکہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اشارے کنائے سے ہمیں سمجھ میں آتی، لہٰذا ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے، قربانی کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دل کو اپنے مولا کی طرف
رکھیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع رکھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قربانی کا اصل مقصد جانور پہ چھری پھیرنا، گوشت اکٹھا کرنا، کھانا دینا، تقسیم کرنا، یہ سب ثانوی اور بعد کی باتیں ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ آپ کا دل آپ کے رب کے ساتھ ہو۔ اور صرف جب آپ جانور کو ذبح کریں، کیا اللہ صرف اسی وقت آپ سے تقویٰ چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس تقوی کو آپ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے ان اللہ مع المتقین وغیرہ وغیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو پرہیزگار ہیں ان کو عزت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے مضامین موجود ہے۔ اب ذرا آپ اس بات کو توجہ سے سماعت کیجئے گا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور بات تھی کہ یہ جو جاہلیت والے لوگ تھے نا، ایک دوسرا کام بھی کرتے تھے، یہ ایک اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کرتے تھے کہ جس جانور کو یہ بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے نا، اب کوئی اور شخص جس نے جانور بتوں کے لیے ذبح کیا اور وہ تحفہ لے کے آیا، تو یہ اس کو کھاتے نہیں تھے۔ میں عجیب عجیب ان کی عادات تھی۔ مطلب اب خود غور کیجئے گا کہ بت کے لیے ذبح کر رہے ہیں، خون جو ہے وہ دیوار کعبہ سے مل رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی ہدیہ دے کے جاتا ہے اسی کا تو اسے کھاتے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں پاک پروردگار نے یہ منع کی ہیں، اور اس کا آرڈر جو کیا وہ اسی پچھلی آیت میں ہے، وہ ذرا آپ سماعت کیجیے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کہ جب جانور گر جائے، یعنی اس کی جان اس کے جسم سے نکل جائے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے، تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ۔ اب یہ کھاتے نہیں تھے تو فرمایا خود بھی کھاؤ۔ اچھا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس کو دو کہ جو قناعت کرنے والا ہے، مطلب جو مانگنے والا نہیں ہے، ریگولر مانگنے والا نہ ہو، اسے بھی دو، وَالْمُعْتَض، اور اس کو بھی دو کہ جو خود مانگنے کے لیے آ جائے۔ یعنی اس طریقے سے خود بھی کھاؤ، جو مانگنے والا آ جائے اس کو بھی دے دو، اور جو مانگ نہیں رہا اس تک بھی یہ ہدیہ پہنچاؤ۔ یہ اللہ پاک کے یہ سارے احکامات ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت پہ دوبارہ چلیے، کہ جس میں جب پروردگار عالم نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کے ارادے مجھ تک پہنچتے ہیں، اور یہ دلوں کے ارادے ہمیشہ ہی مجھ تک رکھنا، مجھ تک سیدھی راہ رہے گی، صراط مستقیم کے حامل رہو گے۔ اور پھر آگے کیا خوبصورت طریقے سے یہ آیت مکمل ہوتی ہے، فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی کہ کیا ہدایت دی؟ ہدایت اس نے یہ دی کہ تمہیں اس نے اسلام دیا، مذہب اسلام کے اندر اس نے تمہیں بہترین عمل دیا، جو کہ سنت ابراہیم، سنت محمد عربی، یعنی سنت خلیلی بھی ہے اور سنت محمدیہ بھی ہے، تو اس کو اپناؤ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے تو اس پر اللہ کی بڑائی بولو۔ وبشر المحسنین، اور یہ تمام نیکیاں کرنے والوں کو میرے حبیب آپ خوشخبری سنا دو، اور اے سننے والے تمہیں بھی خوشخبری ہو، جو سنا رہا ہے وہ بھی، اور جسے سنایا جا رہا ہے وہ سب خوشخبریوں کے حقدار ہیں، انہیں خوشخبریاں سنا دو۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک چھوٹا سا فلسفہ آپ احباب کی خدمت میں جانور قربان کرنے کا پیش کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، جانور بڑا فربا پسندیدہ ہے، یعنی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ بہترین قربانی وہ ہے کہ جو قیمت میں بھی اعلیٰ ہو اور جسم میں بھی اعلیٰ ہو۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جانور اتنا بڑا کیوں لے لیا، او بھائی اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے لے لیا، آپ بھی لے لو، مطلب اس کو پسند کیا گیا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل کے ارادے کو اپنے رب کی طرف متوجہ رکھو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات میرے بھائیوں تک پہنچ چکی ہوگی۔